جی ہم مدینہ طیبہ اس ارض مقدس کی عظمت کی بات کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضور جس جگہ جلوہ فروز آج بھی ہیں، اس حوالے سے مزید یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا قرآن مجید میں بھی مدینہ طیبہ کے حوالے سے کچھ ذکر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مدینہ طیبہ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس شہر مبارک کا تذکرہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ۔ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس شہر مقدس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اس شہر مقدس کو معین نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب آپ اس میں تشریف فرما۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا تشریف فرما ہونا ہی اس شہر مقدس کی تخصیص ہے۔ آپ مکہ میں ہوں تو پھر مکہ کی قسم بن جائے گی، صحیح۔ مدینہ طیبہ میں ہوں تو پھر یہ مدینہ طیبہ کی قسم بن جائے گی۔ وجہ قسم آقا علیہ السلام کا وجود مقدس ہے، یعنی مکہ میں ہو تو وہ افضل ہے، مدینہ میں ہو تو وہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بڑے بڑے جو بزرگ علماء ہوئے، حضرت خاص طور پر حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تصریح فرمائی ہے مدارج النبوۃ شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں تو اختلاف ہے کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے، لیکن فرماتے ہیں اس بات میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں کہ زمین کا وہ مقدس ٹکڑا جو آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ آج مس کیے ہوئے ہے، وہ زمین تو کیا وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہی قول ہے؟ آپ کا بھی یہی قول ہے۔ وہ جگہ جو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک سے متصل ہے، کیا اور کیا روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسری جگہ قرآن پاک میں اس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جو اس شہر مقدس میں جو کہ ایمان ہے، یعنی پتہ چلا کہ مدینہ شریف ایک مرکز ایمان ہے۔ یہ مرکز ایمان، ہاں، یہ مرکز ایمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز ایمان قرار دیا ہے۔ اور خود آقا علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا بھی مدینہ ایسا ہے کہ ایمان اور اسلام اس کی طرف لوٹ آتا ہے، جی۔ اور فرمایا کہ یہ ایک بٹی کی طرح ہے جو منافقوں کو نکال دیتا ہے، جس طرح بٹی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، منافقت کو یہ بھی منافقوں کو دور کر دیتا ہے، اور اہل ایمان اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ کی خصوصیت۔ ہاں، اس کے تو بہت سے نام ہیں حدیث میں۔ صحیح ہے۔ اس کو طیبہ بھی کہا گیا ہے، اس کو طابہ بھی کہا گیا ہے، اس کو ایمان بھی کہا گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی یہ پاکیزہ ہے اور یہ خوشبودار ہے، سبحان اللہ۔ اور آج بھی اس کی اہل ایمان خوشبوئیں محسوس کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی بھی۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی۔ سرکار علیہ السلام اس سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب باہر جہاد کے لیے تشریف لے جاتے یا کسی سفر میں، تو جب واپس آتے تو اس کے شوق میں اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ مدینہ طیبہ بڑے شوق سے آپ تشریف لاتے، اور اس کے ساتھ بے عاشقان رسول، سبحان اللہ، ہاں، خاص کیفیت ہوتی ہے جب جاتے ہیں، اور جب اس سے واپسی ہوتی ہے تو وہ عاشق جو ہیں تڑپ اٹھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، وہ تو پھر عاشق رسول ہیں، آپ نے فرماتے ہیں کہ عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ پھر یہ مرکز ملائکہ ہے، مرکز ملائکہ، اور مدینہ وہ بھی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہاں حاجیو آؤ، ہاں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ تو دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں لفظ قبلہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کا مرکز، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا بھی مرکز ہے
وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہاں بالکل بالکل، کہ آپ ہر وقت ہماری نگاہ نگاہ میں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ اہل، اور اسی طرح میں نے جو عرض کیا نا کہ یہ مرکز ملائکہ ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی صحیح فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ واہ واہ واہ، یعنی وہ فرشتوں فرشتے جو ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، یعنی وہ زندگی میں ایک بار ہی ہاں ایک بار فرشتوں کو، اور یہ بھی کتنی بڑی بات ہے تک جا سکتے کہ فرشتوں کو تو صرف ایک بار اجازت ہے، اور غلاموں کو بار بار اجازت مل جاتی ہے کہ جب بھی چاہیں حاضر ہوں، جب چاہیں حاضر ہو کر۔ اچھا، مدینہ طیبہ یہ عرض شفا بھی، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عرض شفا ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شفا قرار دیا ہے، اس کی مٹی کو شفا قرار دیا ہے، مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کسی غزوہ سے واپس تشریف لائے، تو ایک تو ان کے جسموں پر کچھ زخم تھے، پھر کچھ ایسے موسم کی سختی، کچھ جسم پر کچھ زخم پھوڑے وغیرہ یا ایسی کوئی کیفیت تھی، تو انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تربت اردنا ریقت بادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، کہ میرے اس مدینے کی، ہمارے مدینے کی مٹی شفا ہے، اس کو اگر کوئی اپنے لعاب کے ساتھ ملا کر اس کو تھوڑا کھا لے گا تو اس کے لیے وہ شفا ہو جائے گی۔ اسی کا ترجمہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کیا ہے، کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ بعض صوفیاء یہاں کہتے ہیں کہ جو یشفا سقیم ہے کہ ہمارے بیمار کو شفا ملتی ہے، ہاں ہمارے، ہاں بے شک بے شک بے شک، اس میں شفا بھی ہر بندے کے لیے نہیں ہے، وہ تو میں نے جو مرکز شفا مانتا ہے، ہاں جو مرکز شفا مانتا ہے کلا اسی کے لیے شفا ہے، بالکل بالکل، یہ تو ہے، وہ تو اس حدیث سے بھی ظاہر ہے نا کہ یہ بٹی کی طرح ہے، یعنی ہاں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وہ کھجور اجوا کے بارے میں بھی فرمایا کہ شفا ہے، سادہ نے اس کے، ہاں بالکل بالکل، جادو سے بھی شفا ہے اور دیگر بیماریوں سے شفا ہے، بے شک اس میں حضور کے قدمین اور انبیاء کرام کا جو برکت کا تصور ہے، بے شک بے شک، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ بھی شفا کا ہی ہے، شفا کا تسلسل ہے۔ اور مدینہ طیبہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ٹھیک ہے اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن اس شاہ کے نزدیک یہ ساری کائنات سے افضل شہر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، وہ تیرے خلیل ہیں، میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، یا اللہ اس مدینے میں مکہ سے بھی اپنی رحمتیں دو چند کر دے، دگنی کر دے۔ تو پہلے تو جو بھی تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں ایک نیکی کا 1,00,000 ملتا ہے، مدینہ میں 50,000، لیکن اس دعا کے بعد مدینہ طیبہ کی نیکیاں مکہ سے دگنی ہو گئی۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ مکہ کو بنانے والے، مکہ اور حرم وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسے حرم بنانے والے خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان میں بھی جو افضل، ہاں جو افضل، سبحان اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو پھر سید الانبیاء ہیں، اور آپ کی نسبت سے ہی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو یہ برکتیں اور سعادتیں عطا کی ہیں کہ اس میں ایک نیکی جو ہے وہ 2,00,000 سے بھی، بلکہ بعض درگن میں شریف میں، اور حضور کے روضہ پاک کی زیارت جو ہے، اس میں بھی کوئی بشارت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، سبحان اللہ، فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، ضروری ہو گیا ہے کہ میں اپنے، یعنی سرکار نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا اس کو، وہ سرکار کے ذمے ہو گیا، اور اس کی شفاعت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی ہاں اس پہ بہت ساری، ہاں بے شک، یعنی آپ نے حلت لہو شفاعت، ہاں، اور یہ بھی ہے، بلکہ اس میں ایک اور بھی بڑی بشارت ہے کہ فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی میں کسی یعنی عام قبر کے پاس چلا گیا، نہیں، بلکہ فرمایا من زار قبری فکانما زارنی،
سبحان اللہ، کہ جو میرے روزے کی زیارت کے لیے آیا وہ میرے پاس آ گیا، اس نے میری زیارت کر لی، سبحان اللہ، اس نے میری زیارت کی ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے۔ جی، اور آقا علیہ السلام نے یہ زمین پر یہ جنت کا ٹکڑا ایک اتار دیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جنت ہے۔ کہ میرے گھر یعنی حجرہ عائشہ مبارکہ جو تھا جہاں روزہ مبارکہ، اس کے اور ممبر شریف جو ہے اس کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ، اور علماء فرماتے ہیں یقیناً یہ جنت کا باغ ہے جو جنت سے ہی اتارا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہاں پہ آ کے نفل پڑھو، جنت کی کیاری میں بیٹھو۔ ہاں بالکل بالکل، تو یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ ہر نبی اپنے امتیوں کو جنت قیامت والے دن برکتوں سے دیں گے، اور حضور نے دنیا میں شاہ کو جنت عطا کر دی ہے غلاموں کو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک بار جنت میں چلا جائے گا، سبحان اللہ، ہاں پھر اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے، پھر اس کو دوزخ میں نہیں بھیجے گا، تو یہ اس نے سبحان اللہ برکتوں والی ہاں جنت۔ جی بے شک۔ یہ اور دوسری اس کی اور بھی یہ جنت کے حوالے سے پیر منظور احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جی جی جی، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں نفل پڑھنا چاہتا تھا صحیح، تو لیکن مجھے موقع نہ مل سکا ریاض الجنہ میں، بڑا میں مایوس ہو کر جنت البقیع کی طرف نکلا تو ایک کوئی مجذوبہ خاتون تھیں، تو وہ فرمانے لگیں کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، المدینہ تو کلھا جنت، ہاں جی، انہوں نے اسی طرح بالکل یہ مدینہ تو سارے کا سارا ہی جنت ہے، مدینہ طیبہ پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا، ہاں اس میں بے شک ہے۔ بادشاہ کیا بات ہے، جہاں 10,000 سے زیادہ تو صحابہ کرام مدفون ہے اس میں، سبحان اللہ، بے شمار تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، سبحان اللہ، لیکن مرکز جو ہے بندہ مومن ہے اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، تو جہاں پہ سارے ہزاروں سبحان اللہ، تو اس کی کیا بات ہے، اس کی کیا عظمت ہے، جنت نظیر نہ ہو۔ تو ایک یہ بھی سوال بسا اوقات دوست پوچھتے ہیں کہ قرب قیامت میں بھی کوئی مدینہ طیبہ کی خصوصی سبحان اللہ سبحان اللہ امتیازی حیثیت آقا علیہ الصلوۃ بے شک اس کے بارے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دجال ساری دنیا میں پھرے گا صحیح 40 دنوں میں، لیکن وہ مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا اس کے اس دن 7 دروازے ہوں گے، صحیح، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے جو ہیں وہ پہرا دے رہے ہوں گے، وہ دجال کو اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو پھیر کر شام کی طرف اس کا منہ کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اور قیامت کے دن بھی یہی شہر ہے جہاں سب سے پہلے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اٹھوں گا، میرے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور پھر باقی لوگ جو ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سماعت کر رہے تھے مدینہ طیبہ، حضور کے شہر مقدس معطر و معمر کی باتیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں جاری رہیں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔